اب نہایت عزت و احترام کے ساتھ ہماری اس مجلس کے ضیف شرف بیت القصید فضیلت الشیخ محمد ابن عبد الحمید رحمانی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس جماعت اہل حدیث کے قدیم ترین ادارے اور جماعت کے اس سرمایے کے ذمہ داران، ہمارے اس ادارے کے ناظم محترم، دیگر ذمہ داران، اساتذہ گرامی قدر اور عزیز طلباء، انسان کی نسبتیں جتنی مبارک ہوتی ہیں اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہندوستان کے طول و عرض میں بلکہ پوری دنیا میں اگر ہم سرسری جائزہ لیں، جو تعلیمی ادارے اس دنیا کے اندر یا خاص کر کے بر صغیر میں اور ہند و پاک میں قائم کیے گئے، ان اداروں میں احمدیہ سلفیہ آرا کے بعد سب سے اہم مقام اور سب سے زیادہ عظمت اسی احمدیہ سلفیہ دربھنگا کو حاصل ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے بزرگوں کو یہ توفیق عطا فرمائی تھی کہ وہ پہلا اقامتی ادارہ بہار کے آرا میں قائم کریں۔ ابو محمد ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور کے امام تھے، اور ان لوگوں کے پورے قافلے نے ملک کے اندر پھیلنے والے مظالم اور انگریزوں کے ظلم و استبداد کے خلاف جو کاوشیں کیں وہ بھی قابل قدر ہیں۔ آرا کے بعد جب 1980 میں احمدیہ سلفیہ آرا 1880 میں احمدیہ سلفیہ آرا قائم کیا گیا، اور اس میں مذاکرے علمیہ میں 1890 میں باقاعدہ نئے نشاطات شروع ہوئے، اور اس کے بعد عبدالعزیز محدث رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ذمہ دار بنائے گئے، اور وہاں پر مسائل کھڑے ہوئے تو اسی کا امتداد یا اسی کے بطن سے پیدا ہونے والا یہ ادارہ ہے جس کو ہم احمدیہ سلفیہ دربھنگا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کی نسبت چاہے ابو محمد ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب اس مناسبت سے کی جائے، یا اس ادارے کے خاص مؤسس علامہ عبدالعزیز محدث رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب کی جائے، اس ناحیے سے اگر یہ کہا جائے تو ملک کے اندر بعد کے ادوار میں وجود میں آنے والے اداروں کے بالمقابل اس ادارے سے منسلک طلباء اور اساتذہ کی ذمہ داریاں زیادہ نازک ہیں، کیونکہ ان کی نسبتیں زیادہ بڑے علماء کی جانب ہیں۔ جامعہ اسلامیہ سنابل بعد کے دور میں وجود میں آنے والا ایک ادارہ ہے جس سے ہم نے استفادہ کیا۔ اسی بہار کے علاقے میں دوسرے بہت سارے علاقے ہیں، ملکی سطح پر آپ جامعہ محمدیہ کو لے لیں، یہاں کشن گنج کے ادارے کو لے لیں، جو بھی ادارے ہیں ماضی قریب میں وجود میں آئے، جن لوگوں نے اس کو قائم کیا، جن لوگوں نے کاوشیں کی، یقیناً ان کی کاوشیں قابل مبارکباد ہیں، لیکن وہ نسبتیں جو ان کے قائمین کی جانب کی جاتی ہیں ان نسبتوں سے کہیں زیادہ مبارک نسبت آپ کی ہے، جو ایسی شخصیات کی جانب ہے جو شخصیات یقیناً بلا کسی مبالغے کے اس ملک کے اندر قیادت کی اور ایسے ہی امامت کے درجے پر فائز تھے۔ ہمارے یہ طلباء اگر ماضی کی اپنی تاریخ کو یاد کر کے 1918 کی تاریخ میں جائیں گے، جب یہ ادارہ قسم پرسی کے عالم میں چھوٹی چھوٹی کٹیا
یا معمولی کمروں کے اندر قائم کیا گیا تھا، اور اس کے بعد آپ کے ذمہ داران نے علامہ عبدالعزیز محدث رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بابو عبداللہ، ڈاکٹر سید محمد فرید، ڈاکٹر سید عبدالحفیظ سلفی، اور اس کے بعد ڈاکٹر سید عبدالعزیز سلفی، اور اب موجودہ ناظم، ان سارے کے سارے لوگوں نے اس ادارے کو قائم رکھا، جاری رکھا، اس ادارے میں تعلیم اور تربیت کے انتظامات کو باقی رکھا۔ یہ ان لوگوں کا امت اسلامیہ پر اور جماعت اہل حدیث پر احسان عظیم ہے۔ ہمارے طلباء جو یہاں پر آ کر کے علوم حاصل کرتے ہیں، ان طلباء کی بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں، میں اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر کے اپنے خطاب کو، یہ تاثرات کو ختم کروں گا۔ بنیادی طور سے اگر آپ دیکھیں تو صفہ کا وہ چبوترا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین یونیورسٹی تھا، جہاں صحابہ کرام ساری پریشانیوں کے باوجود آ کر کے پھٹے پرانے کپڑوں میں بھوکے اور پیاسے رہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے تھے اور وہاں سے علوم شریعت حاصل کرتے تھے۔ یہ مدارس اسلامیہ اسی صفہ کے چبوترے کی وہ شکلیں ہیں جنہوں نے امتداد حاصل کر کے آج کے دور کی نئی شکلیں اختیار کر لی ہیں۔ ان طلباء کی، ہم سب کی نسبت صفہ کے چبوترے کی جانب اگر رکھی جائے تو ہماری ذمہ داریاں کتنی مقدس ہیں، کتنی عظیم ہیں، کتنی حساس ہیں، اس بات پر ہر عالم دین کو اور ہر طالب علم کو غور و تدبر کرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے۔ تو صفہ کے چبوترے سے شروع ہونے والا یہ مدرسہ یا یہ یونیورسٹی جو وہاں سے صحابہ کرام جیسی عظیم شخصیات کے ذریعے آگے بڑھی، اور اس کے بعد ان کے شاگردوں کے شاگرد علماء کرام کا، دواوین سنت کے مؤلفین کا، اور ماضی کے علماء کا جو سلسلہ چلتے چلتے ان مدارس اسلامیہ کو ملا، یہ نسبتیں اتنی مقدس ہیں کہ اس کی ذمہ داریوں کو نبھانا اور اس کو لے کر کے چلنا، اگر کوئی طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ میں نکلنے کے بعد اپنا راستہ بدل دوں، تو ایسی صورت میں سمجھ لیں وہ راستہ کتنا بھی بدلے، جب آپ نے اپنے ہاتھ میں ان محسنین کے تیاری کے نتیجے میں جو انتظامات کیے گئے ہیں اس سے فائدہ اٹھا لیا، اساتذہ کی کلاسوں میں آپ نے حاضری دے دی اور کتابیں آپ کے ہاتھ میں آ گئیں، تو آپ کی ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر لاد دی گئیں۔ آپ کتنا بھی راہ فرار حاصل کریں، آپ کسی بھی صورت میں اپنی مسئولیت سے نہیں بھاگ پائیں گے۔ آپ کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا ہوگا، لہذا آپ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ آپ سمجھیں کہ صفہ کے چبوترے سے آپ کا تعلق کتنا گہرا ہونا چاہیے۔ آپ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی اتباع سے آپ کا تعلق کتنا گہرا ہونا چاہیے۔ ابتدا میں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کو میں اسی پس منظر میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کلام اور گفتگو اور اس سے مبارک مشن کس کا ہو سکتا ہے، جو نکلتا ہے اور لوگوں کے سامنے اللہ کی دعوت کو پیش کرتا ہے، قرآن و سنت کی دعوت و تبلیغ اور نشر و اشاعت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اس سے مبارک مشن کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو موجودہ دور جو فتنوں کا دور ہے، موجودہ دور جس میں شبہات کے ذریعے آپ کے منہج کے بارے میں، آپ کی اصالت کے بارے میں، قرآن و سنت کے تقاضوں کے بارے میں، قرآن و سنت کے دلائل کے بارے میں آئے دن کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی ایسے ہی ایڈوکیٹ اور نہ جانے کون کون سے جاہل کھڑے ہو کر کے کیمرہ اور مائک لے کر کے دنیا کے اندر گمراہیاں پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ ان کا سارا دار و مدار ویوز پر اور لائکس پر ہے، وہ سوشل میڈیا کے ہیرو بن کر کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان مدارس اسلامیہ میں
اور بالخصوص اس عظیم ترین ادارے میں آپ کو اللہ رب العالمین نے جو مواقع عطا فرمائے ہیں، ان کا بھرپور فائدہ اٹھا کر کے آپ میدان عمل میں جب آئیں تو حقیقت میں یہ ثابت کریں کہ آپ سے زیادہ مبارک مشن دنیا کی کسی طاقت کا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو دنیا کے اندر مال و دولت ملے، شہرت ملے، عہد و منصب ملے یا نہ ملے، لیکن آپ کو رب کائنات نے جس مشن کے لیے منتخب کیا ہے، اور آپ اپنے ماضی کو اگر دیکھیں تو ان میں کتنے ایسے طلبہ ہوں گے جو گاؤں دیہات سے رب کائنات کے انتخاب کے نتیجے میں اس ادارے میں آ کر کے داخل ہوئے، ان کو موقع ملا، ان کے گھرانوں میں نہ لائٹ پنکھا تھا، ان کو نہ صاف ستھرا کھانا پینا مہیا ہوتا تھا، نہ ان کے یہاں نعمتیں تھیں، غربت کے عالم میں ان کے ماں باپ کو رب کائنات نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ نکلیں، ان بڑے اداروں میں آ کر کے تعلیم حاصل کریں۔ تو اپنے ماضی کو یاد رکھیں۔ انسان جو اپنے ماضی سے کٹ جاتا ہے، ماضی کو بھلا دیتا ہے، وہ ناشکرہ کہلاتا ہے۔ لہذا ہمارے طلبہ کبھی ناشکرے نہ بنے۔ آپ کو کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس کے مد مقابل مثبت ذہنیت کے تحت آپ دیکھیں کہ اس کے برخلاف کتنی آسانیاں آپ کو مہیا کی گئی ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد ہے، دوا علاج کے لیے اسپتال ہے، رہنے کے لیے ہاسٹل ہے، پڑھنے کے لیے کتابیں ہیں، پڑھانے کے لیے اساتذہ ہیں، ساری سہولیات آپ کو اسی چہار دیواری کے اندر مہیا کر دی گئی ہیں۔ اس وجہ سے آپ رب کائنات کے شکر گزار بنے، اور جو انسانوں کی شکر گزاری ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار نہیں بن سکتا۔ تو اپنے ماضی کو، ماضی قریب کو، آپ کے داخلے سے پہلے آپ کے احوال کو، اور ماضی بعید کو علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی تاسیس کے دور سے لے کر کے اس ادارے کی پوری تاریخ کو، ادارے کی انتظامیہ کو، ان ساری کی ساری چیزوں کو آپ سامنے رکھ کر کے چلیں۔ اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں، اپنے اندر قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ پیدا کریں، اساتذہ کا احترام کریں، اور موجودہ دور جو چیلنجز کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، شبہات کا دور ہے، اس دور میں ہمارے طلبہ کی ذمہ داری ہے، انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ ان طلبہ کو ان فتنوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار کریں۔ یہ طلبہ ایسی پینی نگاہیں رکھیں، ایسی باریک نظر رکھیں جس کے نتیجے میں فتنے کے ابھرنے سے پہلے یہ فتنے کو پہچان لیں، اس کا سد باب کر دیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا کے اندر دو انداز کے فتنے ہوتے ہیں، ایک شبہات کا فتنہ اور ایک شہوات کا فتنہ۔ شبہات کا فتنہ یہ شیطان رجیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ جو صراط مستقیم پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے بالمقابل وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ کہہ کر کے رب کائنات نے انہی شبہات کے راستے سے بچنے کا ہم کو حکم دیا ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دائیں اور بائیں کے راستے یہ شبہات کے راستے ہیں، ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے تم کو اچک لینے کے لیے، جہنم کے راستے کی جانب موڑ دینے کے لیے اس شیطان نے قسم کھا رکھی ہے۔ لیکن یہ طالبان علوم نبوت، یہ علماء وہ ہتھیار لے کر کے چلتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے یہ شیطان گوز مار کر کے بھاگتا ہے۔ بس بنیاد یہ ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، آپ اس بات کو محسوس کریں کہ رب کائنات نے چھوٹے موٹے دیہاتوں سے، چھوٹے موٹے خاندانوں اور گھرانوں سے اور پچھڑے ہوئے علاقوں سے آپ کو منتخب کر کے دربھنگا جیسے اس عظیم ادارے کے اندر، احمدیہ سلفیہ کے دربھنگا کے اس عظیم ادارے کے لیے منتخب کیا ہے۔ لہذا آپ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ آپ کی بنیادی ذمہ داری، جس کو اختصار کے ساتھ 2 منٹ کے اندر میں ذکر کر دوں، بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ یہاں تعلیم کے حصول میں مکمل انہماک کے ساتھ لگے رہیں، آپ درسیات کا حق ادا کریں، عربی زبان میں مہارت حاصل کریں، مناہج سلف کے بارے میں اپنے اندر احساس پیدا کریں،
اور کوئی بھی ایسی راہ جو انحراف کی راہ ہے یا شبہات کی راہ ہے اس سے بچتے ہوئے اساتذہ گرامی قدر سے اپنی رہنمائی حاصل کر کے کتابوں کا مطالعہ کریں، نصاب تعلیم میں مہارت حاصل کریں، پوری قوت اور گہرائی کے ساتھ، پوری باریکی کے ساتھ آپ علوم شریعت میں مہارت حاصل کریں۔ آپ 7 سال 8 سال 10 سال جو بھی مدرسے میں گزاریں، بھول جائیں کہ دنیا کیا ہے، بھول جائیں کہ آپ کا گھر کیا ہے، بھول جائیں کہ آپ کو باہر کی دنیا میں کیا کرنا ہے۔ صرف انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ آپ کو اسی کے اندر گم ہو جانا ہے، غائب ہو جانا ہے۔ جب آپ ماہر عالم دین بن کر کے نصاب تعلیم کی کتابوں پر اتقان حاصل کر کے، دواوین سنت کی باریکیوں کو سمجھ کر کے، علوم تفسیر کی باریکیوں کو سمجھ کر کے، اور ایسے ہی علوم شریعت کے دیگر فنون کو باریکی کے ساتھ سمجھ کر کے اپنے اندر اصالت پیدا کریں گے، پختگی پیدا کریں گے، صلاحیت پیدا کریں گے، اور اس کے مطابق صالحیت پیدا کریں گے، تو آپ ایک عالم ربانی بن کر کے دنیا کے سامنے اپنی خدمات انجام دینے کے اہل قرار پائیں گے۔ تو ایک بنیادی ذمہ داری ہماری یہ ہے۔ ایسے ہی ہماری ایک بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے فارغ ہو جائیں تو فارغ ہونے کے بعد میدان دعوت کے دونوں ارکان کو لے کر کے دنیا کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ پہلا رکن امر بالمعروف کا رکن ہے۔ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، جو کچھ سیکھا ہے اس کی دعوت و تبلیغ کرنی ہے۔ اور دوسرا رکن نہی عن المنکر کا رکن ہے، جو آج کے دور میں امر بالمعروف سے کہیں زیادہ ضروری سمجھ میں آتا ہے، کہیں زیادہ اس کی ضرورت کو محسوس کیا جاتا ہے۔ ہر جگہ پر قرآن و سنت کے نام لیوا، قرآن و سنت کے حوالوں کو ذکر کرنے والے ہر جگہ پر قرآن و سنت کے دلائل کو پیش کر کے گمراہیاں پھیلا رہے ہیں۔ کوئی آیت نمبر ذکر کرتا ہے، کوئی حدیث نمبر ذکر کرتا ہے، لیکن فہم سلف صالحین کے مطابق قرآن مجید کی آیتوں کا تذکرہ اور سنت رسول کا تذکرہ یہ ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے سپہ سالار آپ لوگ ہیں، یہ علماء کرام ہیں۔ لہذا دعوت و تبلیغ کا دوسرا رکن یعنی نہی عن المنکر، دنیا کے اندر جو بھی غلط افکار آپ دیکھتے ہیں، شبہات اور شہوات کے راستے دیکھتے ہیں، شیطانی اور ابلیسی راستوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ فوراً اس کو روک دیں، اس کے دروازوں کو بند کر دیں۔ اور یہ خرابیاں اگر عقیدے کے باب میں ہیں تو زیادہ سختی کی جائے، معاملات میں ہیں تو اس لحاظ سے نپٹا جائے، فضائل میں ہیں تو اس کی بھی اصلاح کی جائے، لیکن بنیادی طور سے مسلمانوں کے عقائد کو تحفظ فراہم کرنا یہ ہمارا اولین فریضہ ہے۔ اگر عقائد تحفظ فراہم کر کے محفوظ نہیں کیے گئے تو یہ عقائد اگر فساد کا شکار ہوں گے تو نہ نمازیں قبول ہوں گی، نہ عبادات قبول ہوں گی، نہ فضائل پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ کوئی دوسرا عمل فائدہ پہنچائے گا۔ لہذا سب سے پہلے آپ اس مصدر و منبع کو حفاظت فراہم کریں جو عقائد کے باب میں مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور اسی کی تکمیل کے لیے رب کائنات نے اس دنیا میں ہم کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت یا توحید کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمارے عزیز طلباء، یہ طالبان علوم نبوت جس میں مبتدی طلباء، چھوٹے طلباء بھی موجود ہیں، منتہی طلباء بھی موجود ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، آپ کے اساتذہ آپ کے روحانی باپ ہیں، یہ سارے کے سارے بچے ہمارے روحانی بچے ہیں، بیٹے ہیں۔ کوئی بڑا ہے جب یہ فارغ ہوتے ہیں تو ہمارے بھائی بن جاتے ہیں۔ یہ قافلہ جو منہج سلف اور سلفیت کے تحفظ کا قافلہ ہے، یہ پورا قافلہ دنیا کے کسی بھی ادارے سے استفادہ کر کے میدان عمل میں آئے، اس قافلے کو صرف ایک نام سے تقویت حاصل ہونی چاہیے، اور وہ نام ہے سلفیت کے منہج اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کا تقاضا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپس میں
قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین کی بنیادوں پر آپس میں میل محبت پیدا کریں. اور میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی ادارے سے، جیسا کہ ابتدا میں ناظم اجلاس نے بتایا کہ بیرون ممالک کے طلبہ بھی یہاں پر آ کر کے علم حاصل کر چکے ہیں، دنیا کے کسی بھی خطے سے، ماضی میں آپ اس کی تاریخ کو پڑھ لیں، یا ہم بھی اس وقت اگر دہلی یا بمبئی سے آئے ہیں اور یہاں پر ہم نے ذمہ داران سے رابطہ کر کے آپ کے بیچ میں آپ سے ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج اور اسی منہج کی ایک فیکٹری یہاں پر بھی چلتی ہے. ہم ان نونہالوں کو ساتھ لے کر کے چلیں گے تو مستقبل میں ہمارے قافلے کو مضبوطی حاصل ہوگی، اور یہی بنیادی محبت اور الفت ہے جو منہج سلف کی بنیاد پر ہم کو صرف دنیا کے اندر ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں کرتی، بلکہ یہ محبت جنت میں بھی ہم کو جمع کرنے والی ہے. رب کائنات ہم کو آخرت کی کامیابی کے لیے کاوشیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بزرگوں کی اس میراث کو، میراث علم کو، منہج سلف کی اس فیکٹری کو اور منہج سلف کی ترویج کے لیے بندوبست کرنے والے اس نظام کو رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب ایک ساتھ لے کر کے چلیں، ہمارے درمیان کے اختلافات ختم ہوں، منہج سلف کی بنیاد پر ہم آپس میں جڑیں، سر سے سر جوڑ کر کے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں. یہ ساری کی ساری برادریاں، علاقائیت، تہذیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ان کی شہرت کاٹ دی تھی. فرمایا تھا سنو الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی. کسی عربی کو کسی غیر عربی پر، کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. کوئی تہذیب میں پہلے چاول کھاتا ہے، کوئی روٹی کھاتا ہے، کوئی صرف چاول پر گزارا کرتا ہے، کوئی دونوں چیزیں کھاتا ہے، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، کوئی بھوجپوری بولتا ہے، کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے. یہ ساری کی ساری نسبتیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں ثانوی ہیں. ہماری بنیاد جو ہے وہ تقوی ہے، اور اسی سلفیت کی مکمل نگہداشت کا دوسرا نام تقوی اور پرہیزگاری ہے. لہذا ہماری نسبتیں، خاندانوں کی نسبتیں، علاقوں کی نسبتیں اپنی جگہ پر باقی رہیں، اس سے کوئی عیب نہیں ہے، لیکن ان نسبتوں پر ہمارے منہج کی، تقوی اور پرہیزگاری کی، ہماری شریعت کی، قرآن و سنت کے دلائل کی نسبت سب سے زیادہ فوقیت رکھ کر کے چلے گی. تب جا کر کے یہ جماعت نئے سرے سے اپنے تابناک ماضی کی روشنی میں آگے بڑھ کر کے یہ جماعت آگے بڑھ سکے گی، اور لوگ اس کے بارے میں سنجیدہ فیصلہ لے سکیں گے. ایک بہت خراب دور سے ہماری جماعت اہل حدیث گزر رہی ہے. اختلاف و انتشار کا دورہ ہے، سازشوں کا دورہ ہے. کوئی بات صحیح طریقے سے کہہ دیں تو ٹانگیں کھینچنے والے ہزاروں لوگ آپ کو مل جائیں گے، لیکن اس کے باوجود ہماری صفت رب کائنات نے قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. یہ قرآن و سنت کی باتیں کرنے والے، منہج سلف کا درس دینے والے، صحیح باتیں کرنے والے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو ملامت کرنے والوں کی ملامت سے گھبراتے نہیں ہیں. دنیا کتنا بھی لعنت بھیجتی رہے، گالی گلوچ دیتی رہے، آپ پہلے اپنا محاسبہ کیجئے کہ آپ نے دعوت و تبلیغ کے لیے، شریعت اسلامیہ کی خدمت کے لیے اگر قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین کے مطابق اپنی تربیت کر کے قدم اٹھایا ہے تو آپ کی مخالفت ہونا لازم ہے. بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں یہ مخالفت آپ کے حق پر ہونے کی دلیل ہے. لہذا اس سے نہ گھبرائیں، آپ پورے حوصلے کے ساتھ، پوری بلندی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ،
پورے اخلاص کے ساتھ، تقوی کے تقاضوں کے ساتھ، منہج سلف کے مطابق اپنی زندگی میں پوری ہمت و توانائی کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ اگر آپ نے اس میدان کو کمزور چھوڑ دیا تو اللہ کی قسم وہی دور آنے والا ہے کہ رب کائنات ہم کو ہلاک کر کے کسی دوسری قوم کو پیدا کرے، لیکن اس کا دین تو زندہ رہنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کا اہل بنائے کہ ہم بذات خود اپنی تربیت ایسی کر سکیں علماء کی نگرانی میں کہ ہمارا انتخاب اس قافلے کے لیے رب کائنات کی جانب سے یقینی ہو جائے جس قافلے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر اللہ، ان الفاظ کے ساتھ یاد کر کے بشارت سنائی تھی۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔